نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ اس آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر خلاصے کے ساتھ پہلے گزر چکی ہے۔ آج معارف و مسائل میں بیان کر رہا ہوں۔ اس آیت میں نصارہ کے ایک ہی قول کی تردید کی گئی ہے، جو ان کے ایک فرقے کا عقیدہ ہے، یعنی یہ کہ حضرت مسیح معاذ اللہ عین اللہ تعالیٰ ہے، عین اللہ تعالیٰ ہے، مگر تردید جس دلیل سے کی گئی ہے وہ تمام فرقوں کے عقائد باطلہ پر حاوی ہے، جو بھی توحید کے خلاف ہیں، خواہ وہ خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ ہو یا تین خداؤں میں سے ایک خدا ہونے کا عقیدہ فاسد ہو، اس سے سب کا رد اور ابطال ہو گیا۔ اور اس جگہ حضرت مسیح اور ان کی والدہ کا ذکر فرمانے میں دو حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ اول تو یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا حق تعالیٰ کے سامنے یہ عجز کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے بچا سکتے ہیں، نہ اپنی ماں کو جن کی خدمت و حفاظت کو شریف بیٹا اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں اس فرقے کے خیال کی بھی تردید ہو گئی جو حضرت مریم کو تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں، اور اس جگہ حضرت مسیح اور مریم علیہ السلام کی موت کو بطور فرض کے ذکر فرمایا ہے، حالانکہ نزول قرآن کے وقت حضرت مریم کی موت محض فرضی نہیں تھی بلکہ واقع ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ یا تو تغلیب ہے، یعنی اصل میں موت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور فرض کے بیان کرنا تھا۔ ماں کا ذکر بھی اسی عنوان کے ضمن میں کر دیا گیا، اگرچہ ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ جس طرح مریم پر ہم موت مسلط کر چکے ہیں، مسیح اور دوسری سب مخلوق پر بھی اسی طرح مسلط کر دینا ہمارے قبضے میں ہے۔ اور آیت یخلق ما یشاء میں عیسائیوں کے اسی عقیدہ باطلہ کے منشا کو باطل کرنا ہے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا بنانے کا اصل منشا ان کے یہاں یہ ہے کہ ان کی پیدائش ساری دنیا کے قاعدوں کے خلاف بغیر باپ کے صرف ماں سے ہوئی ہے۔ اگر وہ بھی انسان ہوتے تو قاعدہ کے مطابق ماں اور باپ دونوں کے ذریعے پیدائش ہوتی۔ اس جملے میں اس کا جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب طرح کی قدرت کاملہ حاصل ہے کہ جو چاہے جس طرح چاہے پیدا کر دے، جیسا کہ آیت میں ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم میں اسی شبہ کا ازالہ فرمایا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تخلیق عام قانون قدرت سے الگ ہونا ان کی خدائی کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو تو حق تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما دیا تھا۔ ان کو سب قدرت ہی ہے، وہی خالق و مالک اور لائق عبادت ہیں، دوسرا ان کو شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں عیسائیوں کے ان آیات میں عیسائیوں کے ابطال اور غلط عقیدے کا رد کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ جو ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن خدا نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مسئلہ ہم مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔